مما مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ارے پنکی، میں نے تمہیں کہا تھا نا آرام سے بیٹھ جاؤ اندر، تم میری بات نہیں مانتی، باہر کتنی زیادہ سردی ہے، ٹھنڈ میں کھیلو گی تو ٹھنڈ تو لگے گی ہی نا۔ تبھی اس کی دادی کہتی ہے ارے میری بچی پنکی، آج ہمارے ساتھ آ کر رضائی میں بیٹھ جاتے، گولو بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہے۔ اس کی دادی اور دادا کمبل میں بیٹھے ہوئے تھے، سردی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور وہ پنکی کو بھی بلا رہے ہوتے ہیں۔ پنکی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، نہیں دادی میں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اس پرانے سی کمبل میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، میں نے اس پرانی کمبل میں نہیں بیٹھنا۔ بچوں کی باتیں سن کر وہ دونوں بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ ارے بیٹا ایسے نہیں کہتے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ لیکن پنکی کسی حالت ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں مجھے نہیں یہاں پہ بیٹھنا۔ ارے پنکی سی کی تو کہہ رہی ہے، یہ پرانی کمبل، اس میں تو ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگتی ہے، ہر سال ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ بستر لیں گے اور ہر ٹھنڈ ایسے ہی نکل جاتی ہے بغیر بستر لیے ہی، اور ابھی بس ہم بچوں کو دلاسا ہی دیتے رہ جائیں گے کہ بچے بستر لیں گے، لیکن ہم کبھی بھی بستر اچھے نہیں لے سکتے، اس لیے بچے ہر بار اپنی رضائی لینے کی ضد بھی کرتے ہیں، اور ہم نے بچوں کو کبھی بھی کچھ نہیں دلایا، پتہ نہیں ہمارے حالات کب جا کے ٹھیک ہوں گے۔ تبھی وہ باتیں کر، ٹھنڈ کی وجہ سے ان کی کافی دیواریں بھی خراب ہو چکی تھی، اور جگہ جگہ سے سوراخ بھی تھے جہاں سے سیدھی ٹھنڈی ہوائیں کمرے میں آتی تھی، جس سے ان کو بہت زیادہ دقت ہوتی تھی۔ اسی طرح سے ان کی سردیاں ہی گزر جاتی تھیں، اور پھر اسی طرح سے ہر سردی پھر سے آتی، اور ہر دفعہ ہی وہ بستر لیے بغیر ہی سردی گزار دیتے تھے۔ اس طرح سے کچھ ٹائم گزرتا ہے، اور پھر دونوں پانچوں بھائی بھی کام سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ارے آ گئے آپ لوگ؟ ارے ہاں ہم تو آ گئے ہیں، لیکن بچے کیوں رو رہے ہیں؟ پنکی کیوں رو رہی ہے؟ کس بات سے ضد کر رہی ہے؟ ارے وہ تو نئی رضائی لینے کی ضد کر رہی ہے، اور یہ تو رضائی ان کی روز کی ہی ضد ہوتی ہے کہ نئی رضائی لینی ہے، اب میں ان کو نئی رضائی کہاں سے لا کے دوں؟ ہم ہر بار ان کو دلاسا دیتے رہتے ہیں۔ تبھی وہ پانچوں بھائی اداس ہو جاتے ہیں، اور ان کی بیویاں کہتی ہیں ارے ہر دفعہ ہم بچوں کو یہی دلاسا دیتے ہیں کہ اگلی سردیوں میں ہم نئے بستر خریدیں گے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی بھی بستر نہیں خرید پاتے۔ ویسے ہی وہ سب چپ کر جاتے ہیں، اور پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے اور سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی سب بہت زیادہ اداس بیٹھے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف سے رچنا سب کے لیے روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے، وہ توے پہ بڑی بڑی روٹیاں بناتی ہے۔ ارے واہ بھابھی، آپ کی روٹی تو اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ ایک روٹی کھا کے ہی من بھر جاتا ہے۔ ارے ہاں بھابھی، آپ کی روٹی کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، آپ تو بہت اچھی روٹی بناتی ہو، سب اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ ارے ہاں مجھے پتہ ہے، میں شروع سے ہی ایسی بڑی بڑی روٹیاں بناتی ہوں، اس لیے مجھے ماں نے جہیز میں بڑا توا اور بڑی بیلن چکلا دیا۔ ارے ہاں بھابھی بالکل، آپ کی روٹیاں تو بہت لاجواب اور بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس طرح سے تو گیس کی بھی بچت ہو جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی روٹیاں تو دو تین بھی کھا لے بندہ تو پیٹ نہیں بھرتا۔ تبھی اس کا دیور بھی کہنے لگ جاتا ہے ارے ہاں بھابھی سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی روٹیوں کا تو کوئی جواب بھی نہیں۔ سب باری باری اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ تبھی ان کی ساس کہتی ارے جلدی سے اب کھانا کھا لو، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے تو بچوں کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، جلدی سے کھانا کھا لو اور اپنی اپنی بستر میں چلے جاؤ۔ تبھی وہ کہتی ارے بیٹا تم جاؤ لکڑیاں لے آؤ باغ سے کچھ، ہم وہاں اس کی آگ جلا لیں گے۔ تبھی رمیش جنگل میں جاتا ہے اور کچھ لکڑیاں اٹھا کے سوکھی ڈھونڈ کے لے آتا ہے، اور گھر میں وہ سب رات میں اسی لکڑیوں سے آگ جلا کے سب آگ سیکنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن تبھی اتنے میں ناطق کہتا ہے ارے ماں، آگے سے تو ہمیں آگ کی سیک آ رہی ہے، لیکن پیچھے سے تو ٹھنڈ آ رہی ہے، دیواروں کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا کمرے میں آ رہی ہے، ہم کبھی بھی سیک کا بھرپور مزہ نہیں لے سکتے اور کبھی بھی ہماری سردی نہیں بچ سکتے۔ ایک دن وہ دونوں کام سے واپس آتے ہوئے پرانی بوریاں لے کے آتے ہیں، جنہیں رچنا اور باقی بہویں مل کے جہاں پہ سوراخ ہوتے ہیں دیواروں میں ادھر لگا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹھنڈ اندر کم آ رہی ہوتی ہے اور کچھ بوریاں بچ بھی جاتی ہیں۔ ارے بھابھی باقی بوریاں تو لگ گئی، اب یہ کافی ساری بچ بھی گئی ہیں، اب ان کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ سب انہیں بوریوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ان کی ساس کہتی ہے ارے بیٹا کیا کرنا ہے تم نے بچی ہوئی بوریوں کا؟ ان کو باہر پھینکو اٹھا کے، اور کیا کرو گے تم لوگ اس کا؟ اب ان کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تبھی اتنے میں پانچوں جگاڑو بہوؤں کا دماغ چلتا ہے، اور رچنا کہتی ارے ماں ایسے کیسے پھینک دے، کوئی بھی چیز بیکار کر کے پھینکنی نہیں چاہیے، پہلے دیکھ سے لینا چاہیے کہ اس سے کیا بنتا ہے۔ لیکن بیٹا اب تم ان بوریوں سے کیا ہی بنا لو گی، اور اس سے کیسا جگاڑ تمہارے دماغ میں آ رہا ہے؟ سیما کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بہویں جگاڑوں اور ہر چیز کا جگاڑ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تبھی وہ پانچوں ایک ہی ذہن میں بات لیے بیٹھی ہوتی ہیں ارے کیا تو شروع کرے اپنا کام؟ ارے ہاں بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ان بوریوں سے بہت اچھی رضائی بنا سکتے ہیں۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے ارے رضائی، ان بوریوں سے بھلا رضائی کیسے بناؤ گے تم لوگ؟ یہ کہاں پہ کبھی سنا ہے بوریوں کی رضائی؟ تبھی اس کی بہو کہتی ہے رچنا ارے ماں آپ 2 منٹ چپ کر جائیں، ہم آپ کو ابھی رضائی بنا کر دیتے ہیں، اس سے آپ بس دیکھتی رہے ہمارے کام۔ تبھی وہ سب ارے جلدی سے اب اس کو ہم ایک ساتھ جوڑ کر سی لیتے ہیں، بعد پھر اس کے اندر ساری بوریوں کے ٹکڑے کر کر کے ڈال دیں گے۔
تبھی وہ سب پھر ایسے ہی کرتے ہیں، اس کے ساس اور سسر انہیں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری بوریوں کو آپس میں جوڑنے لگ جاتی ہیں۔ سوئی کی مدد سے وہ ساری بوریوں کو جوڑ لگا کے اور پھر اس کے اندر وہی بوریاں کاٹ کاٹ کر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ تبھی ارے بھابھی لیکن ہمیں یہ بوریاں چپیں گی تو نہیں نا، بوریوں کی رضائی ہے۔ تبھی رچنا کہتی ارے ہاں چپے گی تو صحیح، لیکن ہم ان رضائیوں کو بالکل باریک باریک کر کے کاٹ کے ڈالیں گے تاکہ یہ چبھے نہ، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ چبھن بھی نہیں ہوگی ان کی، اور ہماری بہت اچھی رضائی بھی بن جائے گی۔ تبھی وہ سب ارے واہ یہ جگاڑ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ تبھی وہ اتنے میں اپنی پرانی ساڑی لاتی ہیں اور پھر انہیں جوڑ جوڑ کے رضائی کا کور بنا لیتی ہیں، اس سے بہت بڑا رضائی کا کور بن جاتا ہے۔ ارے اگر ہمارے پاس سلائی مشین ہوتی ہے ایک تو ہمیں اس طرح سے ہاتھ پہ نہیں سیے جاتے یہ رضائی۔ ارے ایسے نہیں کہتے، کوئی بات نہیں ہمارے پاس مشین نہیں ہے تو، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کا بھی تو استعمال کر ہی سکتے ہیں نا۔ دیکھو اب کتنی دیر لگی ہے، رضائی کا کور تیار بھی ہو گیا ہے۔ تبھی اتنے میں وہ سب بہویں مل کر رضائی کا کور تیار کر لیتی ہیں۔ ارے چلو اب ان بوریوں کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دو اور پھر ہم اسے رضائی میں بھر دیں گے۔ تبھی وہ ایسا ہی کرتی ہیں اور پھر اس رضائی کے اندر ساری بوریوں کے ٹکڑے ڈال کے اس رضائی کو تیار کر لیتی ہیں۔ اس کے ساس اور سسر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ رضائی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور سب بھی اس رضائی کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس کو رضائی کو اوپر سے بھی ایک ایک سلائی لگا دیتی ہیں جس کی وجہ سے رضائی اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ارے واہ بھابھی یہ رضائی تو بہت زیادہ اچھی بن گئی ہے۔ ارے ہاں بالکل، اب ہم ایسا کریں گے کہ یہ رضائی بچوں کو اور ماں جی اور بابا جی کو دے دیں گے اور وہ ان رضائیوں میں لیٹ جائیں گے۔ تبھی وہ اتنے میں اپنے ساس اور سسر کو وہی رضائی دے کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور باقی سب دیکھ رہے ہیں۔ ارے واہ بہو یہ رضائی تو بہت کام کی بنی ہے، اس سے کافی ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی اور کچھ گزارا ہو ہی گیا ہے۔ نئی رضائی نہیں تو یہ بھی نئی رضائی جیسی ہی لگ رہی ہے، کوئی کہے گا بھی نہیں کہ یہ بوریوں سے بنی ہوئی رضائی ہے۔ اس کی ساس رضائی کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ ارے بہو تم لوگوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ تبھی اس کا سسر بھی کہنے لگ جاتا ہے تم لوگوں کے جگاڑو دماغ سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ ارے آجو بچوں تم لوگ بھی ہمارے ساتھ۔ ارے نہیں ہم نے نہیں اس رضائی میں آنا، ہم نے تو اپنی نئی رضائی لینی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ارے بچوں ایسا نہیں کہتے ہیں، آجو تم لوگ بھی دادا اور دادی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اتنی بڑی رضائی ہے نا، اور تم لوگ بات مانتے ہی نہیں ہو کوئی ہماری۔ وہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن بچے سمجھنے کا نام نہیں لیتے۔ اتنے میں پنکی بھی کہتی ہے ارے نہیں ماں ہم نے نہیں اس رضائی میں کھیلنا، ہمیں اپنی نئی رضائی الگ ہی چاہیے۔ ارے دیکھو تو بچوں کا غصہ، بھلا آپ بچوں کو کون سمجھائے، اب کیا کہیں اس کو کہ اور رضائی ہم کہاں سے لائیں۔ اور پھر اگلے دن جب شام کو پانچوں بھائی اپنے کام سے واپس آتے ہیں تبھی رچنا اپنے پتی سے کہتی ہے ارے رمیش جی جو آپ بوریاں لے کے آئے تھے نا وہ تو ختم ہو گئی ہیں، اب مجھے اور رضائیاں لا کے دے دو۔ ارے رچنا میں نے تمہیں اتنی ساری بوریاں لا کے دی تھی وہ کہاں گئی، وہ ساری ختم ہو گئی کیا؟ ارے ہاں وہ تو بوریاں ہم نے کچھ یہاں دیواروں میں لگا دی اور جو باقی بچ گئی تھی تو ہم نے اس سے ماں جی اور پتا جی کی رضائی بنا دیا۔ اب بچے بھی رضائی کی ضد کر رہے ہیں تو اب مجھے تھوڑی اور بوریاں لا دے تاکہ میں بچوں کے لیے بھی رضائی بنا دوں۔ تبھی وہ کہتا ہے ارے رچنا وہ تو بوریاں بس کئی دنوں کے بعد ہمیں ملتی ہیں، روز روز تھوڑی ہمیں وہ بوریاں دیں گے، اور اب ہمیں دیں بھی تو پیسوں سے ہی لینی پڑیں گی، مفت میں تو کبھی کبھی وہاں بھی ملتی ہیں اور ہمیں وہ مل گئیں، ابھی تم بچوں کو ایسے ہی بہلا پھسلا لو۔ تبھی اتنے میں رمیش پھر سے کام پہ چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دونوں ساس سسر ان کے اپنے پوتا اور پوتی کو لے کے دھوپ سیک رہے ہوتے ہیں، آنگن میں بیٹھ کے دھوپ پہ سیک رہے ہوتے ہیں۔ ارے اب تو بچے ابھی تو ماں باپ نے انہیں بہلایا ہوا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد پھر سے وہ آ کے اپنی ہی رضائی کی ضد کریں گے، تب ہم بچوں کو کیسے منائیں گے؟ ارے بھابھی اس سے پہلے کہ بچے کو کچھ یاد آئے یا کچھ وہ ضد کرنے لگے تو ہمیں اس کا بھی کوئی جگاڑ کرنا ہی ہوگا۔ اتنے میں وہاں پہ ایک مرغی نظر آ رہی ہوتی ہے جسے پنکی دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، اسے چھیڑتی ہوئی اس کے گھر کی طرف جانے لگتی ہے۔ مرغی کے پیچھے پیچھے پنکی ہوتی ہے، سب کو دیکھ کے پنکی کی فکر ہونے لگ جاتی ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے ارے بہو جاؤ دیکھو پنکی کو، مرغی کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تبھی وہ دونوں پنکی کے پیچھے جاتے ہوئے مرغی، تبھی وہ جیسے ہی پنکی اپنے پڑوسن کے گھر جاتی ہے تو وہاں پہ بہت ساری مرغیاں ہوتی ہیں جنہیں وہ تنگ کر رہی ہوتی ہے اور چھیڑ رہی ہوتی ہے۔ جاتے ہی رچنا اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے۔ ارے دیکھو پنکی بیٹا یہ مرغیاں ہیں، انہوں نے کاٹ لیا تمہیں تو درد ہوگا، ایسے نہیں کسی چیز کو بھی تنگ کرتے۔ تبھی وہ اپنی بیٹی کو سمجھا ہی رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کنیکا بھی آ جاتی ہے۔ ارے ہاں یہ تو بہت ہی زیادہ لڑاکو ہیں اور لاڈ بھی دیتی ہیں، اور دیکھو تو صحیح ٹھنڈ میں کیسے اپنے پروں سے ہی گرمائش لے رہی ہیں۔ ہاں ان کا تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پروں سے ہی خود کو ڈھک لیتی ہیں اور اس سے ان کو ٹھنڈ بھی نہیں لگتی۔ سبھی اتنے حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں دونوں۔ اتنے میں وہاں پہ سارے فرش پہ پنکھ گرے ہوتے ہیں۔ تبھی ارے بھابھی کیا ہم ان پنکھوں کو کچھ کر سکتے ہیں؟ ارے ہاں بالکل، کیوں نہیں ریما، ہم ان سے بالکل کچھ کر سکتے ہیں۔
ارے آنٹی کیا آپ ہمیں یہ پنکھ دے سکتی ہیں، ہم انہیں اپنے گھر لے جائیں؟ ارے ہاں بیٹا لے جاؤ، لیکن تم ان پنکھوں کا کرو گی کیا؟ ویسے بھی میں ابھی انہیں اٹھا کر باہر ہی پھینکنے والی تھی، لے جاؤ اگر تم لوگوں کے کام کیا ہے تو۔ ارے ہاں ماں جی اب یہ ہم لے جائیں گے، آپ فکر نہ کرو، ہم تھوڑی دیر میں سارے اٹھا کے لے جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں سارے پنکھوں کو ایک بوری میں اکٹھا کر کے ڈال لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پنکی کو لے کے اور بوری کو لے کے گھر آ جاتی ہیں۔ تبھی ان کی دیورانیاں کہتی ہیں ارے بھابھی یہ کیا ہے، اس میں سے تو مرغیوں کی طرح کی اسمیل آ رہی ہے۔ ارے ہاں یہ مرغیوں کے پنکھ ہیں تو مرغیوں کی ہی طرح کی اسمیل آئے گی نا۔ ارے مرغیوں کے پنکھ اب آپ کیوں لے آئی ہیں، ان کا کیا کرو گی؟ تبھی وہ سب اس کو ٹب میں ڈال کے ایک نل کے نیچے لا کے اسے دھونے کے لیے رکھ دیتی ہیں۔ تبھی ارے بہو اب ان پنکھوں کو کیوں دھو رہی ہو، آخر مرغیوں کے پنکھ کا تمہارا کیا کام بنے گا، ایسے ہی پنکھ اتنے گندے ہیں۔ ارے ہاں ماں جی مجھے پتہ ہے، لیکن اب دیکھنا دھو کے تو اسے سکھا کے ہم لوگ اس سے پنکھوں کی رضائی بنائیں گے۔ ارے بہو پنکھوں کی رضائی کون بناتا ہے، چلو تم نے بوری کی رضائی تو بنا دی، اب مرغی کے پنکھ کی رضائی کون بناتا ہے بھلا؟ تبھی وہ کہتی ہیں ارے ماں جی آپ یہ سب کچھ ہم پہ چھوڑ دو، ابھی ہمیں بنانے دیں، بچوں کے لیے رضائی بھی بنانی ہے، ابھی تو وہ کھیل رہے ہیں، شام تک کے لیے وہ پھر سے رضائی لائیں گی۔ اتنے میں ان کی وہ بہویں سارے پنکھوں کو چارپائی پہ ڈال کے سکھانے لگ جاتی ہیں، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ سارے پنکھ سوکھ کر کڑک ہو جاتے ہیں۔ کافی تیز دھوپ بھی ہوتی ہے، ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار دھوپ بھی اچھی نکل آتی تھی، اور بھی وہ سارے پنکھوں کو اٹھا کے اندر لے آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارے بھابھی لیکن ہم پنکھ تو لے آئے، لیکن اب ہم ان کا کپڑے کا کیا کریں گے؟ ارے میرے پاس کچھ اور ایک میری پرانی ساڑی پڑی ہے، ہم انہیں لا کر سل دیں گے اور پھر اسی میں پنکھ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنی کوئی پرانی سوتی ساڑی نکالتی ہیں اور پھر اسے کپڑوں کے کور کی طرح بنانے لگ جاتی ہیں، رضائی کا کور سب بناتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑے تھوڑے پنکھ لے کے سارے اسی میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بڑی ساری رضائی بن کے تیار ہو جاتی ہے، جو کہ بچوں کے ٹائپ کی ہی ہوتی ہیں۔ ارے واہ اسے دیکھ کے تو بچے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور یہ تو بوری کی رضائی سے بھی کافی اچھی رضائی بن گئی ہے۔ اب دیکھنا گولو اور پنکی اس رضائی کو دیکھ کے تو پکا ہی خوش ہو جائیں گے۔ تبھی وہ گولو اور پنکی کو بلاتے ہیں، دونوں ایکسائٹیڈ ہو کے کمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے شام ہو جاتی ہے اور پھر رات ہونے لگ جاتی ہے۔ ارے واہ مما یہ ہماری رضائی ہے، ارے ہاں بچوں یہ تم لوگوں کی ہے، چلو جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، جا کے اپنی رضائی میں گھس جاتے ہیں۔ ارے واہ مما یہ تو بہت اچھی رضائی ہے، اب نہیں ہم اس رضائی سے نکلنے والے، ہم تو اسی رضائی میں ہی سوئیں گے۔ بچے اپنی رضائی دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں کو خوش دیکھ کر ان سب پریوار والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے، سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم کبھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کر ہی نہیں پائے، ایسے ہی ہمارے بچے ہر چیز کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ کھانا ہی مشکل سے پورا ہو پاتا ہے۔ سب بہت زیادہ اداس کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے ماں جی آپ فکر نہ کرو، اب تو بچوں کو رضائی مل گئی ہے نا، کوئی بات نہیں، نہیں نہ صحیح، لیکن یہ بھی ان کے لیے نئی ہی ہے، ہم غریبوں کو اتنا کچھ مل جائے ہمارے لیے یہ بھی نیا اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں پہ پانچوں بھائی بھی کام سے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تبھی سب پریوار والے ارے واہ آج تو بچوں کو نئی رضائی مل گئی ہے۔ اس طرح سے بچوں کو خوش دیکھ کے ان پانچوں بھائیوں کو بھی کافی سکون ملتا ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ارے واہ تم لوگوں نے بچوں کے لیے بھی رضائی بنا دی۔ تبھی ان پانچوں کو اپنی بیویوں پہ بہت زیادہ گرو ہو رہا ہوتا ہے۔ ارے ہاں بالکل، اب ہم لوگوں نے بچوں کے لیے بھی رضائی بن دی ہے ماں جی، اور ان کے لیے بھی رضائی، اب ہمیں کافی آسانی ہو جاتی ہے اس سے۔ تبھی وہ پانچوں بھائی بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور کافی زیادہ گرو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کو نئی رضائی مل گئی ہے، کم سے کم بچے تو خوش ہو جائیں گے نا۔ اس کے بعد گولو اور پنکی کافی دیر تک رضائی میں بیٹھے رہتے ہیں، اور رات ہو جاتی ہے تو وہ اسی رضائی میں ہی رہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس رضائی کی۔ اسی طرح سے دیکھتے ہی شام ہو جاتی ہے، اور پھر اگلی صبح اٹھتے ہی سیما کی ساس کہتی ہے ارے واہ بہو آج تو بہت ہی اچھی دھوپ نکلی ہے، مجھے چارپائی ڈال دو آنگن میں۔ ارے ہاں ماں جی ہم آپ کو چارپائی لگا دیتے ہیں، ادھر آپ دھوپ لگوا لو، اور آپ فکر نہ کرو ہم آپ کا کھانا بھی ادھر ہی لے آئیں گے۔ تبھی وہ اپنی ساس اور سسر کو وہاں پہ چارپائی لگا کے دیتی ہے، جس کے اوپر وہ دونوں پتی پتنی بیٹھ کے دھوپ سینک رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں کافی زیادہ اندھیرا ہونے لگ جاتا ہے، گھٹائیں سی چھانے لگ جاتی ہیں، اور کافی تیز ہوائیں بھی چلنے لگ جاتی ہیں۔ ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے لگتا ہے موسم اب کافی زیادہ خراب ہونے والا ہے، اور ٹھنڈ بھی کافی آ چکی ہے۔ تبھی اتنے میں ساوتری کہتی ہے ارے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ابھی تو اتنی تیز دھوپ تھی، اب اچانک سے یہ گھٹائیں کہاں سے آ گئی پتہ نہیں۔ تبھی وہ سب اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ وہ ہوائیں اندھیری میں بدل گئیں، اور اسی طرح سے وہ سب اپنے ساس و سسر بچوں کو لے کے کمرے میں آ گئے، اور ان کی لگائی ہوئی بوریاں بھی چھت سے گر کر نیچے گرنے لگ گئیں۔ ارے یہ کیا، اس اندھیری سے تو ہمارا اور بھی زیادہ نقصان ہو گیا، جو ہم نے بوریاں لگائی تھی وہ بھی پھٹنے لگ گئی ہیں،
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کافی ساری بوریاں گر کے زمین پہ آ جاتی ہیں، جس سے ان کے سراغ پھر سے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور اتنی دیر میں چھت پر سے بھی ایک بہت بڑا گولا گرتا ہے، جس کی وجہ سے چھت میں بھی بہت زیادہ سوراخ ہو جاتا ہے، اس سے بھی ٹھنڈ نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹھنڈ اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ ارے اب ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے، ورنہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، اور ایسی بارش میں تو ہم اپنے گھر کو بھی کور نہیں کر پائیں گے، تو بچوں کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگے گی۔ تبھی وہ سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ارے ہاں، اچھا چلو کوئی نہیں، ابھی تو کو ہم دیکھتے ہیں، پھر بعد میں کچھ اور سوچ لیں گے۔ اسی طرح سے کچھ وقت کے بعد وہ اندھیری تھم جاتی ہے، تو پانچوں بہویں جنگل کی طرف نکل پڑتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ان کو مل ہی جائے گا، اتنے میں وہاں پہ ان کو سوکھی بھوکی گھاس نظر آتی ہے، جسے بوریوں میں ڈال کر وہ اپنے گھر کو لے آتی ہیں، اور ساری سوکھی گھاس لے کے اپنے گھر میں لے آتی ہیں۔ ارے اب ہم اس سوکھی گھاس کے اوپر سے وہ ڈال کے اس کی رضائی بھی بنا سکتے ہیں۔ تبھی وہ سب بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ سیڑھی لگاتی ہیں اور چھت کے اوپر رکھ دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ سب اس سوکھی گھاس کو لے کے وہاں سے آ جاتی ہیں، اور اس کو تھوڑا تھوڑا چھان کے چھت کے اوپر لگا دیتی ہیں، اور اس کے اوپر پوری چھت کے اوپر وہ سوکھی گھاس کو پھیلا لیتی ہیں، اور کافی زیادہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، ان کو کافی زیادہ اوپر ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، کافی زیادہ موسم خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ رچنا اور سیما دونوں ہی لگاتار چھت کو کور کرنے میں لگی ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری چھت کو گھاس پھوس سے بھر کر اوپر رسیوں سے باندھ دیتی ہے۔ ارے واہ بہو، تم لوگوں نے تو کمال ہی کر دیا، یہ گھاس تو کافی گرمائش بھی دے رہا، اب تو ٹھنڈی ہوا بھی اندر نہیں آ رہی۔ تبھی اس کی ساس اپنی بہوؤں کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہے۔ ارے میری بہوؤں کا کمال سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، اور ان کے جگاڑ سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ واقعی بہو، تم لوگ میرے لیے واقعی بہت ہی اچھی۔ ارے ماں جی، آپ فکر نہ کریں، ہم دیکھنا آپ کی بہویں آپ لوگوں کو کبھی بھی مشکل میں نہیں چھوڑیں گی۔ تبھی وہ سب ایسے ہی اپنے ساس اور سسر سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ پانچوں ایسا کہتی ہیں کہ باقی بچی کچی گھاس ہے وہ لوگ ایک اور رضائی بھی بنا سکتے ہیں اپنے لیے۔ تبھی وہ سب اپنا جگاڑو دماغ لگانا شروع کرتی ہیں، اور ان کی ساس، ارے بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں کے جگاڑ اچھے ہی ہوتے ہیں، ارے ہاں ماں جی آپ دیکھنا، اب ہم اس گھاس سے بھی بہت اچھی رضائی بنا کر تیار کر دیں گے، جس سے اور بھی زیادہ بڑی رضائی بنا دیں گے۔ ارے اب تو ہمیں پہلے جنگل میں جانا ہوگا اور باقی گھاس کاٹ کے لانی ہوگی وہاں سے، اس کے بعد ہی ہم رضائی بنا پائیں گے۔ تبھی وہ پانچوں بہویں یہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ اب جنگل سے اور گھاس لینے کے لیے گھر سے نکلیں گی۔ ارے ہاں، ابھی ہم پانچوں جاتی ہیں۔ تبھی وہ پانچوں جنگل میں جاتی ہیں اور کافی ساری بوریوں میں پھر سے گھاس بھر کے ہیں۔ اس طرح سے کچھ دیر گزرتی ہے اور وہ پانچوں اپنے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ ارے بھابھی، پچھلی رضائی تو ہم نے اپنی پرانی ساڑی سے بنا لی، لیکن اب تو ہمارے پاس کوئی سوتی ساڑی بھی نہیں بچی، اور جو ہیں تو وہ سلک کی ہیں، اس میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ لگے گی، اس کے تو ہم رضائی نہیں بنا سکتے۔ ارے ہاں، لیکن تم فکر نہ کرو، ہمارے گھر میں پرانے کمبل ہیں نا، ہم ان سے رضائی بنا لیں گے۔ تبھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے پانچوں اسی گھاس سے رضائی بنانے لگ جاتی ہیں، اور اسے سوئی کے ساتھ سی رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پانچوں اس گھاس کو جوڑ جوڑ کر اسی کے اوپر رکھتی ہیں، اور پھر اوپر سے کپڑے کو لگا کر سلائی کر دیتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ گھاس کی رضائی بنا لیتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے پاس 3 رضائیاں جاتی ہیں، ایک بوری کی رضائی، پنکھوں کی رضائی اور گھاس کی رضائی۔ باقی سب تو آرام سے سو رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پتی پانچوں فیکٹری میں ہی سو جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ سب اسی میں سو سکیں۔ ارے یہ تو ہمیں بہت چھوٹی ہو رہی ہے رضائی، اس میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے ہمیں۔ ارے بھابھی، رات کو تو بہت زیادہ دقت ہوئی، وہ تو رضائی بہت زیادہ چھوٹی ہے، ہمیں کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ ارے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آپ بھابھی۔ تبھی رچنا اپنے دماغ سے سوچتی ہے، ارے ہاں اب تو ہمیں اس سے بھی بڑی رضائی بنانی ہوگی۔ تبھی اس دن، ارے بھابھی اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچ لیں گے، لیکن فی الحال تو گھر کا راشن بھی ختم ہوا پڑا ہے، ادھر پاس ہی میں راشن بھی بٹ رہا ہے، تو ہم پہلے جا کے راشن لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کے کچھ اور ہی سوچیں گے، بچوں کو تو کھانا دینا ہے نا، اب تو گھر میں راشن بھی بالکل بھی نہیں ہے۔ تبھی وہ سب کوئی نہ کوئی سوچ میں ہی ہوتی ہیں پانچوں جگاڑوں بہوؤں کا، ہر پاس کا ان کے پاس جگاڑ ہوتا ہے۔ تبھی وہ ان میں سے دونوں، رچنا اور سیما، بازار میں راشن جہاں بیٹھ رہا ہوتا ہے وہاں سے راشن لینے کے لیے جاتی ہیں۔ پاس ہی میں ان کی نظر درزی کی دکان پہ پڑتی ہے، جہاں کے باہر بوروں میں کافی ساری کترن پڑی ہوتی ہے۔ ارے بھابھی دیکھو، اس کے پاس بوروں میں کتنی ساری ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں کپڑوں کے، وہ تو ہمارے کام آ سکتے ہیں نا۔ ارے ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو سیما، چلو ہم اس کے پاس چل کے پوچھتے ہیں۔ تبھی وہ دونوں اس کے پاس جاتی ہیں۔ تبھی درزی ان کو وہ سارے بورے کپڑوں کے ٹکڑوں کو دے دیتا ہے۔ تبھی وہ وہاں سے اپنا سارا راشن بھی لیتی ہیں۔ اس دفعہ ان کو کافی میدا اور گھیو بھی ملا ہوتا ہے۔ تبھی وہ ایک رشکہ کرواتی ہیں، اور پھر اس کے اندر سارے کپڑوں کے بورے اور راشن کے بورے رکھ کے گھر لے کے پہنچتی ہیں۔
تبھی جب وہ دونوں گھر پہنچتی ہیں تو ان کی ساس کہتی ہے ارے بہو تم لوگ یہ اب بوروں کپڑوں کے ٹکڑوں کو کیا کرو گی، ان کو بھی اٹھا کے لے آئی ہو۔ تبھی وہ دونوں کہتی ارے ماں جی آپ کی فکر کریے، ان ٹکڑوں سے ہم بہت ہی بڑی سی رضائی تیار کریں گے۔ ارے آپ دیکھنا صحیح، ارے بہو ان ٹکڑوں سے بھلا کیسے یہ رضائی بناؤ گی؟ تبھی وہ باجا ارے ہاں ماں جی، جب گھاس کی، پنکھوں کی اور بوریوں کی رضائی بن سکتی ہے تو ان ٹکڑوں کی کیوں نہیں بن سکتی رضائی؟ تبھی وہ سب بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ ماں جی آپ ہمارا کمال دیکھنا بس، ان کی ساس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بھی جگاڑ فیل نہیں جاتا اور ہر جگاڑ میں کافی ماہر ہیں۔ ارے بھابھی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب تو ہمارے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے تو ہم کس سے رضائی کا کور بنائیں گے؟ اب تو کوئی ساڑی بھی نہیں بچی ہمارے پاس اور گھر کی چادریں بھی ہم نے وہ کر دی۔ اتنے میں وہ پرانی چادر لے کے آتی ہے اپنے کمرے سے جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوتی۔ ارے ان چادروں میں سے اب ہمیں کافی پھٹی ہوئی چیزیں نکال لینی چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ سب اس کو سلنے لگتے دیکھتے وہ پھر سے بہت بڑا رضائی کا کور تیار کر لیتی ہیں اور پھر ان کپڑوں کے ٹکڑوں کو ان رضائی کے اندر بھرنے لگ جاتی ہیں اور اس میں سے ارے اب تو یہ ٹکڑے بھی کم پڑ گئے، رضائی ابھی پوری نہیں ہوئی، ہم ایسے تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے نا، اور ایسی رضائی کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ارے ہاں بالکل، لیکن بھابھی ہم وہ جو اس کپڑے میں سے ٹکڑے ہم نے نکالے ہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں نا، اور پھر اس سے ہماری رضائی بھی بن جائے گی۔ تبھی اتنے میں رچنا کی دیورانی کہتی ارے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ایسا دماغ میں آئیڈیا ہمارا کیوں نہیں ہے، بہت ہی اچھا دماغ چلتا ہے تمہارا۔ تبھی وہ سب ایسے ہی کرتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری رضائی کے اندر ٹکڑوں کو بھر دیتی ہیں اور کافی بڑی رضائی بنا کر تیار کر لیتی ہیں۔ تب رضائی کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، ارے واہ بھابھی یہ رضائی تو اب تو پچھلی بار سے بھی بڑی رضائی بنی ہے، اب تو ہمیں کوئی اور رضائی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس میں تو ہم سب آرام سے سو سکتے ہیں۔ اور پھر اس رات وہ لوگ سب اپنی الگ الگ رضائی لے کے سوتے ہیں اور پھر اس رات وہ لوگ ارے ہمارے پاس اب کافی رضائیاں ہو چکی ہیں، سبھی ان کے پاس الگ الگ اپنی رضائیاں ہوتی ہیں، ان کو کافی اچھی زیادہ نیند بھی آئی ہوتی ہے اور پھر اسی طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو جاتی ہے۔ اگلے دن رچنا کا پتی کام سے آتا ہے، ارے آج آپ لوگ کام سے جلدی کیوں واپس آ گئے؟ تبھی رچنا کا پتی کہتا ہے ارے رچنا ہمیں بھی رضائی کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ فیکٹری میں ہمارے پاس رضائی نہیں ہے۔ ارے آپ لوگ کے پاس رضائی نہیں ہے، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارے ہم کیسے بتاتے، گھر میں تو کچھ تم لوگوں کے پاس پہننے کو تھا نہیں اس لیے میں نے بھی نہیں مانگا، ہم لوگ پہلے تو گزارا کرتے رہے لیکن اب کافی زیادہ ٹھنڈ بڑھ چکی ہے تب تو گزارا بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں بھی کسی نہ کسی رضائی کی ضرورت ہی ہے۔ ارے اگر آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ہم کوئی نہ کوئی جگاڑ کر کے آپ کے لیے رضائی لگا دیتے نہ بنا دیتے۔ اچھا آپ فکر نہ کرو ہم کچھ کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ تبھی وہ سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، رچنا اپنی بڑی بڑی روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے، جسے وہ توے پہ سب کو روٹی سیک سیک کے گرم روٹی بنا کر دے رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کا دیور کہتے ہیں ارے واہ بھابھی آپ کی تو اتنی بڑی روٹی ہوتی ہے کہ اس سے تو رضائی بھی بن سکتی ہے، آرام سے بندہ رضائی بھی پہن کے سو جائے آپ کی بڑی روٹی کے ساتھ تو۔ تبھی رچنا اس کی بات پہ غور کرتی ہے، وہ مذاق مذاق میں کہہ چکا ہوتا ہے لیکن رچنا اس بات کو سیریس لے لیتی ہے۔ ارے ہاں بالکل، روٹی کی کیوں نہیں بن سکتی رضائی؟ تبھی ارے رچنا وہ مذاق کر رہا تھا تم نے سیریس ہی لے لیا، بھلا کھانے پینے کی چیزوں سے کون رضائی بناتا ہے؟ ارے بھابھی کیوں نہیں بن سکتی، جب گھاس کی رضائی بن سکتی ہے، مرغی کے پنکھوں کی رضائی بن سکتی ہے تو روٹی کی رضائی کیوں نہیں بن سکتی؟ ارے رچنا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، جلدی سے بس ہمیں روٹی بنا کے دو، یا فضول کی باتیں چھوڑو، اب روٹی سے بھلا کون ہی رضائی بنائے گا؟ رچنا ان کی باتوں کو اندیکھا کر دیتی ہے، اس کی بات سے کوئی بھی نہیں راضی ہوتا کہ کوئی بھی روٹی کی رضائی بنائے۔ اس کے بعد جب ان کو کافی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اور بھی کچھ بھی رضائی بنانے کو نہیں ہوتا تو رچنا ان کو پھر سے ارے آخر کیا ہی دقت ہے روٹی کی رضائی میں، جب ہم باقی سب چیزوں سے رضائی بنا سکتے ہیں تو روٹی سے بھی ایک رات کی بن جائے تو کیا ہی ہو جائے گا؟ ارے بھابھی اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو آپ اپنی روٹی کی رضائی بنا ہی دو، کیا پتہ آپ کی یہ فارمولا بھی کام کر ہی جائے۔ تبھی وہ یہ کہہ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بھابیاں اور اس کی پتنی سب جگاڑ ہوئی ہیں اور کوئی نہ کوئی جگاڑ میں لگی ہی رہتی ہیں، اس سے ان کی ہر پریشانی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ سب کسی طرح سے رچنا کی اس بات سے مان جاتے ہیں اور وہ روٹی کی رضائی کے لیے مان جاتے ہیں۔ ارے بھابھی لیکن آپ روٹی کی رضائی بناؤ گی کیسے؟ اور بھلا روٹی کی رضائی تو ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، آپ نے پنکھ کی رضائی بھی بنا دی، بوریوں کی رضائی بھی بنا دی اور سوکھے گھاس کی رضائی بھی بنا دی، لیکن روٹی سے کون ہی رضائی بنائے گا؟ تبھی رچنا کافی دیر سوچتی ہے، پھر اس کے بعد اپنا بڑا سارا بیلن نکالتی ہے اور چکلا نکالتی ہے، اس سے بڑی روٹی بیلتی ہے اور اس سے کافی زیادہ بڑی بڑی روٹیاں بیل کے ان کو آپس میں جوڑنے لگ جاتی ہے۔ سبھی رچنا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ارے رچنا اب پتہ نہیں کیا ہی ہوگا، روٹی سے یہ تو سوکھ ہی جائے گی روٹی،
پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ایک ہی رات نکلے گی، ارے یہ اندر سے تھوڑی سی کچی ہے اور موٹی بھی ہے، تو یہ اتنی زیادہ جلدی نہیں سوکھے گی۔ کسی طرح سے ہم یہ رات نکال لیتے ہیں اور پھر اگلی صبح پھر آپ لوگ کسی سے ادھار پیسے لے کے نئے بستر لے آنا، پھر ہم کسی کو دے دیں گے پیسے واپس، تبھی وہ سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، ارے ہاں کوئی بات نہیں، آج کے دن تو ہمارا رات نکل جائے، پھر ہم بچوں کے لیے نئی رضائیاں کل ہی لیں گے۔ تبھی رچنا وہی روٹی کی رضائیاں تیار کرتی ہے اور پھر سب کو وہی بنا کر دے دیتی ہے، جس سے روٹی گرم گرم ہوتی ہے اور سب کو گرم بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ ارے یہ روٹی کافی گرم تو لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کا گزارا ہی ہوتا ہے، وہ باقی رضائیوں کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن سبھی انہیں روٹی کی رضائیوں کو اوڑھے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہوتا، اب تو ان کے گھر بھی کافی بیکار ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ رات گزارتے ہیں اور اگلی صبح سب رمیش اور نیتک اپنے ادھار پیسوں سے رضائیاں لے کے آتے ہیں، اور پھر اس دن کے بعد سے باقی بہویں بھی گھر پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ گھر کے اخراجات اچھے چل سکیں۔